جب نئی نئی بہو گھر میں آتی ہے، بھابھی گھر میں آتی ہے آپ کی، تو آپ کیا کرتے ہو؟ جو نندے ہوتی ہیں اور بہو ہوتی ہے، جو آپ کی بھابھی ہوتی ہے، آپ لوگ کو ایک دوسرے کی لمیٹیشنز کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعد میں وہ چیزیں آپ کی پرابلم بن جاتی ہیں کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لمٹ کیا رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا بات شیئر کرنی چاہیے، کیا نہیں شیئر کرنی چاہیے، اور ہم لوگ کس طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کو خراب کر کے اپنی پوری فیملی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ اس قسم کی چیزیں فیس کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ دوبارہ سے مضبوط ہوں، ہمارے بیچ میں وہ والی سختیاں نہ ہوں جس کی وجہ سے ہماری بھابھیوں نے نندوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، نندوں نے بھابھیوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، ایک پتہ نہیں کس قسم کی لڑائی چل رہی ہے جس کا نہ کوئی کہتے ہیں کہ سر ہے نہ پیر ہے، اور اس پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ بھی انہی میں سے ہو تو یہ بلاگ آپ کے لیے، اور آپ اس کو اچھے سے پورا دیکھیے، شیئر بھی کیجیے، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں ہوں گی جن کی یہی مسائل چل رہی ہوں گی، کیونکہ ہمارے پاکستانی کلچر میں تو یہ اور ساس بہو کا ڈرامہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو سعیدہ اشرف ڈیلی ولاگ۔ آج کے ولاگ میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو نندے ہوتی ہیں جب ان کی بھابیاں آتی ہیں وہ بڑی خوش ہوتی ہیں، کیونکہ آف کورس ان کے بھائی کی بیوی آ رہی ہے، پھر وہ کل کو پھپھو بنے گی، تو ان کو آف کورس ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کی بھابی آ رہی ہے، بھائی کا جو ہے زندگی آباد ہو رہی ہے۔ لیکن جیسی وہ آ جاتی ہیں تو پھر ان کے درمیان اتنے کلیشز سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اسی بھائی کی زندگی جس سے وہ محبت کرتے تھے وہ برباد ہونے لگ جاتی ہے اور گھر اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ بھائی کا گھر ٹوٹ گیا ہے میری وجہ سے، صرف وہ اپنی بھابی سے بدلہ لینے کے لیے۔ پھر آتے ہیں بھابی، اگر وہ محبت کی شادی ہے یا وہ ارینج میرج ہے، تو بھابی صاحبہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ جس آدمی کے سے وہ اتنی محبت کرتی ہے، جس آدمی کے لیے وہ اتنا ٹف ٹائم گزار کے آتی ہے، جس آدمی کو پانے کے لیے وہ تہجدیں پڑھتی ہے، جس آدمی کو پانے کے لیے وہ کرتی ہے، وظیفہ کرتی ہے، جادو ٹونے کرتی ہے، تو وہ آدمی اس کو مل گیا۔ اب یہ کیا کر رہی ہے؟ اب اس آدمی کے ملنے کے بعد یہ اس آدمی کو اس کی بہنوں سے بھی چھینتی ہے، اس کی ماں سے بھی چھینتی ہے، اور اس کی زندگی اتنی عذاب بنا دیتی ہے کہ وہ آدمی بھی ڈر جاتا ہے کہ میں نے تو اس لڑکی سے محبت نہیں کی تھی، یا یہ لڑکی تو ارینج میرج کی بات کریں تو یہ لڑکی تو پہلے 2-3 مہینے میں بڑی اچھی تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ تو کون سا روپ اس کا آ گیا ہے۔ اصل میں وہ ڈائن کا روپ آ جاتا ہے نا اس میں، اور چاہے وہ بھابھی ہو چاہے وہ نندے ہو، ان کا ایک پتہ نہیں کس قسم کا کلیش سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کلیش کی اصل وجہ میں بتا دیتی ہوں۔ کلیش کی اصل وجہ ہوتی ہے کہ بہنیں اپنے بھائی کو بہت محبت کرتی ہے، یہ لڑکی بھی اس بندے کو محبت کرتی ہے ایز اے ہسبینڈ، اب تو اس کا ہسبینڈ بن گیا، بٹ ان کے درمیان جو وہ ایک ہلکی سی لائن ہوتی ہے نا پہچان کی، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بیوی اگر بہنیں اپنے بھائی کے لیے کچھ کر رہی ہیں یا اس سے بات کر رہی ہے تو بیوی کے دل میں ایک جیلسی سی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بھائی اپنی بہن کے لیے کوئی گفٹ بھی لا رہا ہے اور بیوی کے لیے بھی لا رہا ہے تو بیوی کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ تو صرف میرے لیے لانے والے تھے، آپ نے ان کو کیوں، ان کے جیسا کیوں ہے، یہ کلر ان کے جیسا کیوں ہے، یہ ڈیزائن ان کے جیسا کیوں ہے۔ اور بہنوں میں یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہسبینڈ جو بھائی ہیں وہ کسی دن بہنوں کے لیے کوئی چیز نہیں لائے اور اپنی بیوی کے لیے لے آئے تو بہنوں میں یہ پرابلم، وہ جو ہلکی لائن ہے کہ ہمارے بھائی تو بدل گئے، وہاں پہ آ جاتی ہے مار بھائی کی اور ہسبینڈ کی۔ بندہ تو ایک ہی ہے، بس اس کا نام ڈیفرنٹ ہے، بہنوں کے لیے وہ بھائی ہے، بیوی کے لیے وہ ہسبینڈ ہے۔ اس بیچارے کی قضا آ جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ نہ سمجھے کہ میں نے کہاں غلطی کر دی کہ یہ جو ہیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو سناتی رہتی ہیں۔ نندوں سے میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کی بھابھی آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ ایز اے فرینڈ نہ رہیں، چاہے وہ آپ سے ایج میں کم ہو یا زیادہ ہو، آپ اس کو بھابھی کی نظر سے ہی دیکھیں، کیونکہ تب آپ اس کو رسپیکٹ دیں گی، آپ اس کو عزت دیں گی، آپ اس کی بات اگر آپ کو بری بھی لگ جائے آپ چپ کر جائیں گی، اگر آپ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس کو سمجھیں گی۔ لیکن جہاں آپ دوستی بنانے لگ جاتی ہیں وہاں آپ بھابھی کی رسپیکٹ بھی ختم کر دیتی ہیں، وہاں جب وہ آپ کو کچھ سمجھانے لگتی ہے تو وہ آپ کو برا بھی لگنے لگتا ہے، وہاں آپ دوستی میں ایک دوسرے سے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے تک چلی جاتی ہے۔
بھابھی کا میں یہ کردار ادا کرنا چاہتی ہوں کہ بھابھی آپ جب آئے ہو، آپ بھی جس گھر سے آئے ہو وہاں اپنی بہنیں چھوڑ کے آئے ہو، اور آپ کے بھائی کی بیوی آئے گی، اور وہ بہنیں ان کے ساتھ محبت ہی تو رکھیں گی نا، یا اس کا خیال رکھیں گی. تو جب آپ وہاں پہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میری بہنوں کو محبت ملے، عزت ملے، تو ادھر بھی وہ آپ کو لڑکے کی بہن کے ساتھ وہی سوچ لے کے چلنا ہے. آپ ان کے ساتھ زیادہ فری نہ ہو، کیونکہ آپ چاہے ان سے ایج میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ رتبے میں ان سے بڑی کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ ان کے بھائی کی بیوی ہیں. اور بھائی کی بیوی کا مطلب ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ سمجھدار ہونا ہے، آپ نے ان سے زیادہ سمارٹنس دکھانی، آپ نے ان سے زیادہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں، آپ نے ان سے زیادہ عقل دکھانی ہے. اس کی وجہ کیونکہ آپ ان کے بڑے بھائی کی یا چھوٹے بھائی کی جس کی بھی بیوی ہیں، آپ ذمہ داری کے ساتھ آئی ہیں. اب جب آپ لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں دخل اندازی دینا شروع کر دیں، لیٹ سپوز بھائی اپنی بیوی کو ہنی مون پہ لے کے جا رہے ہیں شادی کے فوراً بعد، مگر بہنوں کو نہیں لے کے جا رہے، بہنوں کو وہاں پر ٹربل سٹارٹ ہو گئے. جب آپ کی شادی ہوگی آپ بھی تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلی جائیں گی نا، پسند کریں گی. اور اگر آپ کی ٹرپ میں بہنوں نے، ماں نے، بچوں نے انٹری دے دی، آپ کو کیسے فیل ہوگا؟ کچھ جگہوں پہ اپنی بھی عقل مندی دکھا دیا کریں، ہر جگہ پہ نہ گھس جایا کریں، ہر ریلیشن شپ میں ہر ٹائم نہ وہ کریں، پوکنگ کریں. ادھر وہ لڑکی غلط تو نہیں ہے نا، وہ اپنے نئی شادی ہوئی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم چاہ رہی ہے، بیچ میں آپ لوگ بھائی جان یہ لے لوں، بھائی جان یہ کھا لوں، بھائی جان یہ رکھ لوں، بھائی جان میرا کمرہ ایسا، بھائی جان آپ کا یہ والی چیزیں نہ کریں. وہ جانے دیں ان کو، ٹرپ پہ انجوائے کرنے دیں ان کو. یہاں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. لیکن لیٹ سپوز آپ لوگ گھر میں ہیں، کہیں کوئی ٹرپ نہیں ہے اور سنیما دیکھنے جا رہے ہیں. اب سنیما میں بھی سٹارٹ میں میاں بیوی کو الگ جانا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا اچھا ٹائم ہے. شادی میں سٹارٹ میں کچھ سال ہوتے ہیں، اس کے بعد تو جی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. تو ادھر بھی جب اگر آپ 2-3 دفعہ یہ جو آپ کی بھابھی ہیں یا یہ جو بھائی ہیں، یہ 2-3 دفعہ الگ مووی دیکھنے چلے گئے ہیں، تو ایک دفعہ بھابھی صاحبہ آپ کو بھی ان کو موقع دے دینا چاہیے اپنی بہنوں کے ساتھ، آپ اور آپ کے ہسبینڈ یعنی ان کے بھائی وہ ایک ساتھ چلے جائیں، تھوڑا انجوائے کر لیں. یا اس طرح کا کوئی ڈنر ہو یا اس طرح کا کوئی ایونٹ ہو، تو اگر آپ ان کے ساتھ چلی جائیں گی تو آپ کو کوئی مات نہیں پڑنے والی جو آپ ہر سارا ٹائم ہی پرائیویسی مانگ رہی ہیں، یا سارا ٹائم ہی حق جتا رہی ہیں، یا سارا ٹائم ہی موڈ بنا رہی ہیں، یا سارا ٹائم ہی جتا رہی ہیں کہ میں آپ لوگوں نے تو میری زندگی خراب کر دی. آپ یہ یاد رکھیے، جہاں آپ لوگ دوسروں کے لیے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ میری زندگی کا اچھا ٹائم خراب کر رہے ہیں، وہاں واقعی آپ کا ٹائم خراب ہوگا. کیونکہ آپ کے دل میں جو حسد یا نفرت آئے گی نا، وہ آپ کے چہرے، الفاظ یا وائبس کے تھرو اس بندے تک پہنچ جائے گی، چاہے وہ نندوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ بھابھی کی طرف سے ہو. بھابھی کی طرف سے تو نندوں کو وہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک، یہ میرے ساتھ نہیں سوچتی، نہ ہی مجھے نا اچھی وائبز دے رہی ہے، تو اس کی آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ایک کلیش والا موڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اور بھابھی اسی طرح میں نندوں کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ بھابھی کے لیے کوئی بغض رکھ رہی ہیں، کوئی حسد رکھ رہی ہیں، کوئی نفرت رکھ رہی ہیں، تو آپ کے چہرے، الفاظ، آپ کے جو وائبز ہیں وہ بھابھی کو بتا دیں گے کہ آپ ان کے لیے دل میں کیا رکھتے ہیں. کیونکہ زمانہ بہت آگے چلا گیا، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کے چہرے پہ پڑی جا سکتی ہے، ان کی آنکھوں میں پڑی جا سکتی ہے. تو آپ نے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے. بھائی کے لیے آئی ہے، دوسرا گھر چھوڑ کے آئی ہے، تھوڑا ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لے گی، تھوڑا بیچاری کو سمجھنے کی کوشش کرو، تھوڑا اس کو اس کو ٹائم دو. وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے ٹائم چاہ رہی ہے کہ آپ ایک دم سے تو وہ آپ کو نہیں سمجھ سکتی نا، بھائی کو بھی سمجھنا ہے، آپ کو بھی سمجھنا ہے، آپ کی ماما یعنی پیرنٹس ان لاز کو بھی سمجھنا ہے، کتنی چیزوں کو اس نے سمجھنا ہے، طور طریقوں کو بدلنا ہے، کھانے پینے کے طریقوں کو بدلنا ہے. وہ بہت سارے سٹریس سے گزر رہی ہے. تو اگر ادھر آپ اس کے ساتھ تعاون کر لیں، آپ اس بیچاری کے ساتھ تھوڑا کوآپریٹ کر لیں، کل کو آپ نے بھی شادی کر کے کسی کے گھر جا کے بھابھی بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے آسانیاں پیدا کر دیں گے، یاد رکھیں. اور یہ بھابھی صاحبہ،
آپ جب گھر سے آ رہی تھی نئے گھر میں تو آپ کیا سوچ کے آئی تھی کہ کیا کس طریقے سے ملکہ ترنم کی طرح آپ بیٹھ جائیں گی اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گی اور بس آپ کی نندیں لگی رہیں گی وہی کریں گی. تو آپ کو ان ساری چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جب آپ آئی ہیں تو آپ نے اس گھر میں گھل ملنا ہے اور آپ نے ان لوگوں کو سمجھنے میں 50 سال نہیں لینے. انسان کے لیے 1-2 سال, میں کہہ رہی ہوں 6 مہینے بھی بہت کافی ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ مجھے تو ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں, جبکہ اس کو 1-2 سال ہو چکے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ یہی الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے ہر بار جب بھی کسی سے ملتی ہے. آپ اپنی سپیڈ جو ہے وہ نا تیز کریں, سمجھیں کہ آپ کی نندوں کے ساتھ آپ کیا ایسا کر رہی ہیں جو وہ آپ سے نفرت میں جا رہی ہیں. اپنی دوستیوں کو نہ رکھیں, آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لحاظ رکھیں کہ یہ میرے بھائی کی بیوی ہے, یہ میری نندیں ہیں. اس طرح آپ لوگ کے ریلیشن شپ میں ایک خوبصورتی اور مضبوطی رہے گی. آپ کوشش کریں کہ آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ پہلی دفعہ سے سٹارٹ ہو تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے الفاظ سے سٹارٹ ہو, کیونکہ وہیں سے آپ کا بانڈ مضبوط ہوگا. اور ایک دوسرے کے لیے کھڈے نہ کھودیں. اگر بھابھیوں کو نندوں کی کوئی سیکرٹ پتا ہے یا نندوں کو بھابھی کا کوئی سیکرٹ پتا ہے, اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو, بٹ پھر بھی تو اس کو زمانے عام میں اس کو فاش کر دیں, ماں باپ کے سامنے, بھائیوں کے سامنے اس کو رلائیں, اس کے بارے میں بات کریں. یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے. دبا کے رکھ لے. اللہ پردہ رکھنے والوں میں سے, اللہ کہتا ہے تو کسی کا پردہ رکھے گا میں تیرا پردہ رکھوں گا. تو ایک دوسرے کے پردے رکھ لیا کریں. بے شک اگر دونوں میں سے کوئی پارٹی میں سے کوئی غلط کر رہا ہے اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہی ہیں, یہ آپ کے لیے فیوچر میں غلط ہے, آپ صحیح نہیں کر رہی ہیں. 1-2 دفعہ سمجھا کے چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کیا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر بہت سارا کلیش اس بات کا آتا ہے کہ جی جو بھابھی ہوتی ہے جب بھی وہ گھر جاتی ہے تو وہ نا بیگ میں کچھ ایسی چیزیں ڈال لیتی ہے جو چاہے وہ جتنی بھی امیر ہو, تو یا کچھ پیسہ لے جا کے نا پھر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے تو گھر والوں نے دیا ہے مجھے, یہ وہ ہے. وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو یہ جو نئی والی بھابیاں آتی ہیں پلیز یہ والے ڈرامے نہ کریں. آپ کی وجہ یہ والی چیزیں آپ کی نا نندوں کو اور ان لاز کو, ہسبینڈ کو چبھتی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا کردار خراب ہوتا ہے. آپ کے خاندان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں. آپ کے ہسبینڈ کے پیسوں سے آپ کچھ لے رہی ہیں اور جب گھر آتی ہیں تو کہتے میرے بھائی نے لے کے دے دیا, میری بہن نے لے کے دے دیا, مجھے تو پیسے کم مل رہے ہیں, مجھے تو حق کم مل رہا ہے, مجھے تو یہ کم مل رہا ہے. آپ نہ کرایہ دے رہی ہیں, نہ گروسری دے رہی ہیں, نہ آپ بچوں کے دودھ لے کے آ رہی ہیں, نہ آپ لائک آؤٹنگ کے پیسے دے رہی ہیں, نہ آپ کسی چیز کے پیسے آپ نہیں دے رہی ہیں. تو جو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے آپ کے لیے انف ہے, کیونکہ اس بندے پہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس بندے پہ بچوں کی ذمہ داری ہے, اس بندے پہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی بہنیں ان کی ذمہ داری ہے, اس بندے پہ کافی ذمہ داریاں ہیں. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی میں جب میرا وقت آئے گا, بچے پیدا ہوں گے, کمانا شروع کریں گے, تو میں بھی اسی طرح عیاشی کروں گی. اور یہ ہسبینڈ ساری زندگی اس طرح نہیں کرتے کہ آپ کو کم پیسے دیتے ہیں. آگے ایسے وقت آتا ہے کہ یہ جو ہسبینڈ ہے یہ صرف آپ ہی کو پیسے دیتے ہیں, بہن بھائی ماں باپ سب نکل جاتے ہیں بیچ میں سے, صرف پھر آپ ہی کے لیے رہ جاتے ہیں. تو آپ یہ وہ والے نوٹنکیاں نہ کیا کریں کہ جس میں آپ نا پیسوں کا دباؤ ڈالتی ہے کہ میرے گھر میں تو میں 50,000 کا جوڑا پہنتی تھی, تمہارے گھر میں تو میں 10 روپے کا جوڑا نہیں پہنتی, میں نے تو ایسے. آپ اپنے گھر میں اگر یہ سب کچھ کر رہی تھی تو آپ نے شادی کیوں کی؟ آپ نے شادی ہی نہیں کرنی تھی. میں اپنے گھر میں جم کرتی تھی, میں اپنے گھر میں یہ کرتی تھی, تمہارے لیے میں نے لائف سٹائل. یار شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لائف سٹائل چینج کرنا ہے. شادی کا دوسرا نام ہے یو نیڈ ٹو change, adopt according to your partner, according to your situation. تو آپ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی شادی کے بعد وہ والی جو سنگل ہونے کی وہ جو ساری چیزیں تھی ان کو آپ نے نہیں لینا. آپ نے آگے لے کے جانا ہے. تو آپ نے نئی جو آپ کی زندگی میں جو نئی باتیں آ گئی, جو نئے ذمہ داریاں آ گئی, جو نئے طور طریقے آ گئے, اگر آپ کو وہ سارا کچھ مہیا ہو رہا ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہے. لیکن اگر آپ کو مہیا نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ سارا ٹائم ماتا نہ پیٹیں کہ میری زندگی تو برباد ہو گئی, میں تو بہت کچھ کرتی تھی, میرے تو یہ تھا. آپ سنگل نہیں رہی نا, تو آپ جب سنگل نہیں رہی تو آپ یہ چیزیں کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور اب نندے صاحبہ ان کو بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھو جب کل تم کسی کے گھر جاؤ گی بھابھی بن کے, تو تم نے جو ادھر بھابھی کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا.
یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ تمہیں بہت جنت سے تم اتری ہوئی ہو تو تمہیں نا بڑا لیوش قسم کا سٹیج ملے گا جس پہ تمہیں کھانے بھی دی جائیں گے، باتیں بھی سناؤ گی تم، اور تمہارے نخرے بھی اٹھائے جائیں گے. نہیں، تمہیں اس سے تگنا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ دینا ہوگا، امتحان دینا ہوگا، کیونکہ تم نے ادھر جو کسی کی بیٹی کو اتنا رلایا دلایا. تو تم یہ نہ سوچو کہ تمہارے بڑے عالیشان دروازے کھلے پڑے ہوں گے اور تم جا کے بس شاہانہ زندگی گزارو گی. تم اس کے نا 4 گنا زیادہ خراب زندگی گزارو گی. اور یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک سمجھی ہوئی بات ہے. کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا، کسی کے ساتھ اچھا کرو گی تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. اور آپ کو نندوں کو میں یہ نصیحت کروں گی کہ بھابھی کے ہر کام میں آپ مداخلت نہ کریں. وہ اگر کچن کے بارے میں کچھ ادھر رکھتی ہے، نہیں یہ ادھر ہی رکھنا چاہیے. اگر وہ کچھ ادھر سیٹنگ، نہیں یہ ہمارے لیے گھر میں ایسا نہیں ہوتا. اور اگر وہ باہر جا رہی ہے، آپ باہر روز جاتی، آپ نہ اس کو ٹوکے. یہ آپ کے لیے نہیں آئی ہے، وہ آپ کے بھائی کے لیے آئی ہے. اگر آپ کے بھائی کو پرابلم نہیں ہے، آپ کون ہوتی ہیں اس کو ہر چیز میں ٹوکنے والی؟ ہاں، بھابھی کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. اپنا کمرہ صاف کرو بھائی، کچن میں کچھ کھایا پیا اس کو صاف کرو. آج نندو نے کھانا بنایا ہے تو کل تم کھانا بناؤ. ناشتہ آج نندو نے بنایا ہے تو کل تم ناشتہ بناؤ. ایسا نہیں ہے کہ بس تم نہ مہارانی ہو تو نندے تمہاری نوکرانی ہے، یا بھابھی آپ کی نوکرانی ہے اور نندے جو ہے مہارانی ہے. نہیں، نندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بھابھیوں کو نوکرانی نہ سمجھیں. وہ تمہارے لیے بالکل نہیں آئی ہیں. تو اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دو کہ وہ میرے لیے آئی ہیں اور تمہارے لیے نہیں آئی ہیں. تو آپ اپنی بھابھیوں کو عزت دینا شروع کریں. آپ کی بھابھی آپ کے بھائی کی بھی آئی ہیں، کسی کا وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہیں. تو آپ نے اگر اپنی زندگی میں سکون اور عزت چاہیے نا، تو آپ نے اپنے بھائی کی بیوی کو بہت عزت اور سکون دینا ہے. یہ بدلے شدلے والے کیا کام ہوتے ہیں؟ آپ لوگ کی زندگی میں کتنا فارغ ٹائم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بدلے لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کروں گی. اس نے تو میرا یہ راز بتا دیا، دیکھنا میں اس کے ساتھ. ایک دوسرے کے راز بتا کے جتا کے کیا کر رہے ہو؟ دنیا کہاں ہے یار؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں، اسرائیل کیا کیے جا رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، جارڈن میں دیکھ لیں. آپ کس زمانے میں پڑے ہوئے؟ کدھر کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نند اور بھابھی کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہو. استغفر اللہ. زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، کدھر سے کدھر زمانہ پہنچ گیا. چھوٹے چھوٹے بچے اے آئی پہ کام کر رہے ہیں اور آپ آج بھی نند اور بہو کے بھابھی کس کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کی زندگی کو تباہ و برباد کرنا، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا. وہ بےچارے ڈپریشن میں آ کے اپنی زندگی لے رہے ہیں. اور یہ جو بیوی جو کمپینین بن کے آئی ہوتی ہے، وہ اس کا پریشر بن جاتی ہے، اس کی سٹریس بن جاتی ہے، وہ اس کی تکلیف بن جاتی ہے. تو بس کر دیں یہ جو آپ لوگ کے روز کے چونچلے ہیں، اس سے نکل آئیں. اگر آپ لوگ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، کیونکہ میں نے اس میں سچائیاں بولی ہیں تو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ چبھ رہی ہوں، لیکن شاید میں نے بہت ڈیپ میں بات کر دیا. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں، نہیں سمجھنا چاہتے تو زندگی آپ کی ہے، آپ گزار رہے ہیں. ہم تو سیکھ کے نکل آئے ہیں جی.